بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کافی دن سے یہ شور تھا کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے نئی حکومت نے جانا ہے، اور وہ جانا بھی اس تمام جتھے کو لے کے جانا ہے جن کے اوپر کرپشن، چور بازاری اور ہر قسم کی جو ان کے شرعی ایپ تھے ان کے سمیت ان کو عمرہ کروانا ہے، تاکہ پاک صاف ہو کے واپس آئیں اور دوبارہ سے لوٹ مار کریں۔ شہباز شریف کا وفد جو سے ہے کل روانہ ہوا سعودی عرب کے لیے، اور انہوں نے عمرے کی ادائیگی کی۔ عمرے کی ادائیگی کے دوران میں جو پاکستانی تھے وہاں پہ بھی وہ عمرہ کر رہے تھے، انہوں نے جب اس وفد کو دیکھا کہ چوری چکاری کر کے جو یہ وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے، ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، چور چور اور چور۔ اور پھر اس کی دوران میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو دکھاتا ہوں میں۔ امید یہ ہے کہ وہ نشاندہی کر لی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ مسجد نبوی میں جو مقدس مقام ہے، جو ہماری زندگیوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مقدس جگہیں کوئی بھی نہیں ہو سکتی، جہاں پہ پاکستان کی حکومت اس وقت گئی جب وہ انتہائی تنقید کا نشانہ بنی ہوئی تھی، اور ہر طرف سے انہیں گالی گلوچ پڑ رہی تھی، پاکستان میں بھی، اور وہ سمجھتے کہ سعودی عرب محفوظ ہوں گے۔ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ ان کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے۔ جو نواز شریف صاحب جو رہتے ہیں جہاں لندن میں، وہ گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں، بازار نہیں جا سکتے ہیں، جب جاتے ہیں تو ان کو وہی چور چور، گالی گلوچ کہتے ہیں، کرپٹ کہتے ہیں۔ اور یہی صورتحال دنیا میں ہر جگہ ہے۔ سعودی عرب میں پہلے نہیں ہوئی تھی، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سعودی عرب ہمارے لیے بڑی محفوظ جگہ ہے، اور وہاں پہ بھی ہو گیا۔ سعودی عرب کی حکومت اب ان کو کچھ نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ مزاج قوموں کے بدل چکے ہیں۔ جب یہ گئے تھے اس وقت سعودی عرب کچھ اور تھا، آج سعودی عرب کچھ ہے۔ سعودی عرب کے تعلقات چائنا اور رشیا سے ہو گئے ہیں، اب وہ امریکن بلاک میں نہیں رہے، وہ اندر سے ان سے تعلقات بنا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ ہمیشہ سعودی عرب کو لوٹتا رہے۔ میں اگلے پروگرام کے اندر میں ذکر کروں گا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارے معاملے میں دخل دے رہا ہے، امریکہ نے ہمارے معاملے میں دخل دیا۔ ہمارے معاملے میں دخل جو ہے بڑے زمانے سے ہو رہا ہے۔ ابھی آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ عمران خان صاحب نے جو لوگ پالے ہوئے تھے، انہوں نے جو بیان دیا عمران خان کو، انہوں نے کہا جی کہ آپ کو، طاہر اشرفی صاحب نے ایک بیان دیا ویڈیو بیان میں، انہوں نے کہا کہ عمران صاحب کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے مذہب کی جو سی ہے۔ اگر ان کو علم نہیں ہے مذہب کا تو وہ کسی عالم سے پوچھ لیں۔ تو انہوں نے بڑے دلچسپ قسم کا ایک بیان دیا، اور ایک کوئی عمران خان کا بیان تھا، میں ابھی اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن یہ وہ تھے جو مدتوں سے عمران خان کو چوس رہے تھے، اس سے پیسے کھینچ رہے تھے، اور شراب پچا رہے تھے، شراب پی رہے تھے۔ آج وہ انہوں نے عمران خان کو بھی نصیحت کر دی۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ ویڈیو دیکھیں گے، آپ تھوڑی سی ویڈیو دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، کس طرح سے لوگ بکتے ہیں۔ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو۔ اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں مدینہ منورہ کی طرف اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضری کے لیے آ رہا تھا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا تو خان صاحب کی ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی ہے۔ عمران خان صاحب، یہ باتیں میں آپ کو کئی بار عرض کر چکا ہوں، تنہائی میں بھی اور اجلاسوں میں، کہ اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے مقدسات کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے جب آپ گفتگو کریں تو کسی سے مشورہ کر لیا کریں، یا رہنمائی لے لیا کریں، یا پڑھ لیا کریں۔ خان صاحب انبیاء۔ جی ناظرین، آپ نے طاہر اشرفی کا میسج سنا۔ ان کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو نہ تو کسی چیز کا پتہ ہے، نہ مذہب کا پتہ ہے، نہ علم ہے، نہ کسی دینیات کا پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ پتہ ہو تو کسی سے مشورہ کریے۔ اسے یہ پوچھا جائے کہ تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ یہ عمران خان کے پیچھے لگا رہا اور اس سے لوٹتا رہا اس کو، اور
زیادہ تر جو شراب کی جو میٹنگ ہوتی تھی یہ شراب کے نشے میں ہی ہوتا تھا. اس بے شرم کو یہ نہیں ہوا کہ عمران خان کو سمجھایا کہ کیا چیز ہوتی ہے, کیونکہ اسے خود بھی پتہ نہیں, اس نے چند ایک چیزیں یاد کی ہوئی ہیں وہی دہراتا رہتا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جو ہی عمران خان کا زوال شروع ہوا یہ اچھل کے جا کے کہ ان کے مخالفین کے ٹانگے میں جا کے بیٹھ گیا. یہ ایسے مولوی ہیں. ابھی جب یہ آپ کو میں بتاؤں گا, ابھی جب عمران خان دوبارہ اس کا عروج ہوگا تو 1 سیکنڈ میں یہ ہاتھ جوڑ کے آئے گا اور عمران خان کے ساتھ پھر جڑ جائے گا, کیونکہ عمران خان کی بہت ساری کمزوریاں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. یہ مولوی جو ان سے ہیں کبھی اس کی جان نہیں چھوڑیں گی. بھارت میں عمران خان, ابھی کوئی عمران خان نے بات کی ایسی جس کو ایک وبیلا مچایا ہوا لو, جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, کوئی کہتا ہے خدا کا دعویٰ کر دیا. بات یہ ہے کہ عمران خان کو واقعی اس مذہب کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ تو جو بھی بات کہہ دیتا ہے اس کو کہتا ہے میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے اور یہ ہے وہ. اس سے پہلے بھی ہے, اس کے اوپر میں دوبارہ بات کروں گا کبھی بھی. بات ساری اتنی ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں کہ مسجد نبی سے باہر کیا ہنگامہ یا اندر کیا. بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ نمونہ دکھایا پاکستان کا کہ یہ الیکٹڈ حکومت جو گئی ہے وہاں پہ, اسے امپورٹڈ حکومت جسے کہتے ہیں دوسرے لوگ, تو اور وہاں پہ ثواب حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں سرکاری خرچ پہ. بھائی سرکاری خرچ پہ جاؤ گے تو پھر جوتے تو کھاؤ گے, ایسا ہی کچھ ہونا ہے. بہرحال وہ کچھ ہو گیا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا تھا, اور ابھی مزید بہت ہوگا. یہ ذلت اور رسوائی جو ان سی ہے ان کے ساتھ رہے گی. جس آئین کے اوپر یہ شور مچا رہے ہیں, جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے. اور سعودی عرب میں ہی ہونا ہے, کیونکہ یہ فساد بھی سعودی عرب سے ہی شروع ہوا تھا. اس کے اوپر بھی میں گفتگو کروں گا, سعودی عرب سے کب مداخلت ہوئی, کیسے ہوا, اور کہ یہ لوگ سارے کے سارے اس وقت یہ بولے نہیں کہ سعودی عرب کی مخالفت میں ہی ہمارے پاکستان کے اندر بربادی کا آغاز ہوا. انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ پروگرام کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.